السلام علیکم پیارے دوستو، یہ کہانی ہے ایک سوداگر اور اس کی 3 بیٹیوں کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سوداگر کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ سوداگر اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ایک دن سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں کو بلایا تاکہ یہ دیکھ سکے کہ اس کی بیٹیاں اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ سوداگر نے اپنی بڑی بیٹی کو بلایا اور کہا، بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سوداگر کی بڑی بیٹی نے کہا، بابا میں آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہوں۔ سوداگر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک سونے کا لاکٹ تحفتاً دے دیا۔ سوداگر نے اپنی دوسری بیٹی کو بلایا اور کہا، بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سوداگر کی دوسری بیٹی نے کہا، بابا میں آپ سے دنیا میں موجود ہر شے سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ سوداگر یہ دیکھ کر بھی بہت خوش ہوا۔ سوداگر نے اپنی دوسری بیٹی کو بہت ساری اشرفیاں دی۔ اب سوداگر نے اپنی تیسری بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سوداگر کی تیسری بیٹی نے کہا، بابا میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ سوداگر یہ سن کر حیران ہوا، بھلا نمک جیسی کوئی ادنی چیز میرے پیار کے مقابلے میں؟ سوداگر نے کہا، میں جانتا ہوں تم مجھے کچھ عرصے بعد چھوڑ کر چل جاؤ گی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، بجائے اس کے کہ بعد میں مجھے شرمندہ ہونا پڑے تم ابھی چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ سن کر سوداگر کی بیٹی بہت حیران ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہے گی۔ سوداگر کی بیٹی یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ کچھ دنوں بعد بغیر بتائے سوداگر کی بیٹی گھر سے نکل پڑی۔ جس راستے سے وہ جا رہی تھی وہاں پر بہت زیادہ گھاس تھی۔ سوداگر کی بیٹی نے گھاس کا لباس تیار کیا اور وہ پہن لیا۔ جب وہ جا رہی تھی تو اسے ایک محل نظر آیا۔ وہ اس محل میں گئی۔ اس نے باہر کھڑے سپاہیوں سے التجا کی کہ خدارا مجھے کام دیجیے تاکہ میں اپنا پیٹ پوجا کر سکوں، اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ سپاہیوں نے اسے کہہ دیا، ارے ہم کسی بھی ایری گیری کو یوں محل میں داخل نہیں ہونے دیتے، یہاں تمہارے لیے کام کی کوئی جگہ نہیں، اگر تمہیں زیادہ ہی کام کرنا ہے تو کہیں اور جا کے کرو۔ باورچی یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اندر بلا لیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ باورچی کے طور پر کام کرو گی۔ سوداگر کی بیٹی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ رضامند ہو گئی کہ وہ آج سے باورچی کے طور پر کام کرے گی۔ باورچی نے اسے کمرہ دکھایا جہاں پر وہ آج سے رہا کرے گی۔ وہاں پر اور بہت سی عورتیں تھیں جو کہ اسی محل میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ اس کا نام تو نہیں جانتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام گھیسری رکھ دیا۔ اب محل میں تمام لوگ اس کو گھیسری کے نام سے جاننے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے تقریب کی جس میں تمام لڑکیوں کو مدعو کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھیسری تم ہمارے ساتھ تقریب میں نہیں چلو گی؟ تو گھیسری نے یہ بہانہ بنا کر انکار کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں نہیں جا سکتی۔ تمام نوکرانیاں تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ تمام چلی گئی تو گھیسری نے اپنا خوبصورت لباس زیبتن کیا جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی اور دعوت کے لیے نکل پڑی۔ جب گھیسری وہاں پہنچی تو تمام لوگ گھیسری کی خوبصورتی کی داد دے رہے تھے۔ گھیسری کو دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اسے گھیسری بہت خوبصورت لگی۔ اس نے کئی دیر تک گھیسری سے ملاقات کی اور جیسے ہی تقریب ختم ہونے والی ہوئی گھیسری بھاگ کر فوراً محل میں آ گئی۔ جب آئی نوکرانیاں تو انہوں نے کہا، آج تو تقریب میں مزہ ہی آ گیا، ایک خوبصورت لڑکی آئی ہوئی تھی، شہزادہ تو اسی سے ملاقات میں لگا ہوا تھا، تم نے نہیں دیکھا گھیسری، وہ اتنی خوبصورت تھی۔ گھیسری یہ دیکھ کر تھوڑی مسکرائی اور چپ رہی۔ کچھ دنوں بعد شہزادے نے پھر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام لڑکیوں کو بلایا گیا۔ اس بار گھیسری نے وہی بہانہ کیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں نہیں جاؤں گی۔ جب ساری نوکرانیاں چلی گئی تو گھیسری پچھلی بار کی طرح اس بار بھی تیار ہو کر تقریب میں شرکت کی۔ جب گھیسری وہاں گئی تو شہزادہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس بار گھیسری کو ایک انگوٹھی تحفے میں دے دی۔ گھیسری وہ انگوٹھی لے کر محل میں آ گئی۔ شہزادے نے اپنے والد کو تمام باتیں بتائی۔ شہزادے کے والد نے کہا کہ اس بار ہم پھر تقریب رکھتے ہیں اور تم مجھے وہ لڑکی دکھاؤ گے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ شہزادے نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اگلی بار پھر ایک تقریب رکھی جس میں گھیسری کو بلایا گیا۔ تمام لوگ دعوت میں شامل ہوئے لیکن اس بار گھیسری دعوت میں نہ گئی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ تھوڑا اداس ہوا۔ اس نے کہا نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں بعد شہزادے نے ساگو دانے کی کھانے کی فرمائش کی۔ ساگو دانے کی کھیر بنانے کے لیے باورچیوں کو حکم دیا گیا لیکن گھیسری نے فرمائش کی کہ اس بار وہ کھیر وہی بنائے گی۔ یہ بات اس کی مانی گئی اور اس پر گھیسری نے ساگو دانے کی کھیر بنائی۔ جب کھیر بن گئی تو گھیسری نے اس میں اپنی انگوٹھی رکھ دی۔ جب وہ کھیر شہزادے کے پاس گئی
شہزادے نے کھیر کھائی تو اسے وہ انگوٹھی نظر آئی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ انگوٹھی میں نے کس کو دی تھی۔ شہزادے نے تمام نوکروں کو بلایا اور کہا یہ کھیر کس نے بنائی ہے۔ شہزادے کو بتایا گیا کہ کھیسری نام کی ایک لڑکی نے بنائی ہے جو اسی محل میں باورچی کے طور پر کام کرتی ہے۔ جب شہزادے نے اسے بلایا تو شہزادہ اس کی حالت دیکھ کر پہچان نہ سکا۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو شہزادے نے اس کی آواز سنی اور شہزادہ سمجھ گیا یہ وہی لڑکی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ تم اسی محل میں کام کرتی ہو۔ اس نے اپنی تمام کہانی بتائی کہ کیسے وہ اس محل میں آئی۔ شہزادے یہ دیکھ کر اپنے والد سے کہا یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے گیسری کی اور شہزادے کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی جس میں بڑے بڑے سوداگر اور تاجروں کو بلایا گیا۔ اسی دعوت میں گیسری کا باپ بھی موجود تھا۔ جب اس نے کھانا کھایا تو اس نے کہا بادشاہ اس میں تو بالکل بھی نمک نہیں، یہ کھانا تو بد ذائقہ لگتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک نمک ہی تو نہیں، نمک تو بہت چھوٹی چیز ہے، کیا ہوا کھانا کھا لو۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیٹی کی محبت کیا تھی۔ اس نے بادشاہ کو تمام کہانی بتائی۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی تھی، وہ مجھ سے نمک کے برابر پیار کرتی تھی۔ جب تک مجھے اس کی پیار کی کوئی اہمیت نظر نہیں آئی، لیکن آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ کھانے میں جتنے مرضی گرم مسالے ہوں، اگر نمک نہ ہو تو کھانا بد ذائقہ ہے، اس لیے نمک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ سن کر سوداگر رونے لگ گیا اور اسے اپنی بیٹی کا احساس ہوا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی تھی، وہ مجھ سے نمک کے برابر پیار کرتی تھی۔ بادشاہ نے سنا تو اس نے اس گھیسری کو بلایا اور کہا یہ ہے تمہاری بیٹی۔ جب سوداگر نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور کہا واقعی بیٹی، آج مجھے تمہارے پیار کا اندازہ ہو گیا۔ یہ سن کر